عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے۔ عشق کے لغوی معنی تو پھٹ جانے، درمیان سے پھٹ کر ایک ہو جائے، مگر متصوفانہ اصطلاح میں عشق کی تعریف دراصل یقین کے انتہائی مقام کی صورت میں کی جاتی ہے۔ عشق کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تصوف کا علاقہ اس لیے مستعار لیا گیا کہ عشق کی وضاحت پر سب سے زیادہ علمی کام اب تک صوفیہ ہی کر سکے ہیں۔ ایک صوفی عشق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں جلتی رہتی ہے، اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے بھی بیدار ہو سکتی ہے، جسے صوفیانہ اصطلاح میں عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں عشق کی دو ہی صورتیں ہیں، یعنی عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی دراصل ایک انسان کے مکمل وجود یا کسی ایک حصے سے شدید پیار کرنا اور اپنی طلب کو وجود محبوب کے دائرے تک محدود رکھنا، دوسرے لفظوں میں کسی ایک بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو اس کی خواہشات کے مطابق ڈھال لینا یا وقف کر دینا عشق مجازی کہلاتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں محبوب کے وجود سے ماورا ہو کر اس کی ذات کا طالب بن جانا۔ اسی صورت میں محبوب کا وجود موجود ہونا لازم نہیں، کیونکہ یہاں وجود کی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ عشق حقیقی لافانی اور لامحدود انسانی جذبہ ہے، جس کا براہ راست تعلق ایک روح سے دوسری روح تک ہوتا ہے۔ روح اول یعنی خدائے حکیم و علیم کے باوجود یا علت اول کے اسبات کی جانب کشش شدید انسانی روح کی عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ خدا جس کا تصور ہر مذہب میں مختلف اصطلاحات و تعبیرات روح اول یعنی خدائے حکیم و علیم کے باوجود یا علت اول کے اسبات کی جانب کشش شدید انسانی روح کی عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ خدا جس کا تصور ہر مذہب میں مختلف اصطلاحات و تعبیرات اور براہین و لطائف سے مرقع ہے کی جانب انسان کی لاشعوری کشش عشق حقیقی کا بنیادی محرک ہے۔ صوفیہ بعض اوقات عشق حقیقی کو وحدت الوجود کے دائرے تک محدود کر لیتے ہیں تاکہ نطق سلامت رہے اور عشق حقیقی کی تعبیر میں کوئی منطقی ابہام پیدا نہ ہو جائے، جبکہ بعض عشاق اسے علت اول کی کشش شدید پر ہی موقوف کر لیتے ہیں۔ عشق مجازی کی طرح عشق حقیقی حواس اور نطق کی تعین سے ماورا ہی رہا ہے، ورنہ عشق مجازی اور عشق حقیقی باہم مختلط ہو جاتے، اور البتہ بعض وجودی صوفی عشق حقیقی ہی کو عشق مجازی کی انتہائی تشکیل سمجھتے ہیں۔ عشق مجازی جسے عام طور پر انسان کی جانب پیدا ہونے والے طبعی میلان کو کہتے ہیں، یعنی جسمانی میلان کو کہتے ہیں، ایک خالص انسانی جذبہ ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ایک انسان کسی مرد، عورت یا کسی بھی مادی شے کے حسن کی کشش کے سبب مغلوب ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی کے متعلق کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لفظ مجازی ہے مراد جھوٹا عشق ہے جو علمی لحاظ سے قطعاً درست نہیں۔ لفظ مجاز عربی زبان کے لفظ جائز سے اس میں مشتق بروزن فعال ہے، جس کے معنی مباح یا جائز کے ہیں۔ پس عشق مجازی سے مراد وہ عشق ہے جو شرعی لحاظ سے مباح یعنی جائز ہے۔ عشق مجازی کو صوفیہ سالکین کے لیے پہلا سبق گردانتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان ایک فانی شے کے لیے اپنے دل میں تڑپ نہیں پیدا کرے گا، تب تک لافانی کے لیے اس کی رسائی ممکن نہیں۔ لافانی یعنی جس کی کوئی مثل نہیں۔ ایک صوفی عشق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل
اور سینے میں چلتی رہتی ہے، اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یہی کیفیت ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے بھی بیدار ہو سکتی ہے۔ تصوف کے لیے احسان اور روح کے علاوہ بھی متعدد الفاظ بطور متبادل استعمال میں دیکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صوفیہ کے نزدیک تزکیہ نفس، علم السلوک اور تہذیب نفس بھی تصوف کے ہی مختلف نام ہیں۔ مذکورہ والا تمام افکار و طریقہ ہے کار اصل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے سے ہی رائج ہے، اور ان کو اسلام ہی کی تعلیمات کہا جاتا ہے۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ اپنی انا اور نفس کو ایک انسان کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔